17 سالہ جرنیل محمد بن قاسم کی دستانہ شجاعت قسط نمبر 20 حملہ۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے سامنے اپنا لشکر مقیم کر کے تمام مجاہدین کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا تھا۔ خندق کھودے جانے کے متعلق حجاج کا حکم آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اپنے لشکر کے گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو تاکہ دشمنوں کی دست بردار سے محفوظ ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے خندق کھود کر قلعے کے سامنے ایک چھوٹا سا قلعہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے اس مٹی کو جو خندق میں سے نکلی تھی خندق کے احاطے کے اندر اس کے کناروں پر چاروں طرف ڈال ڈال کر پشتہ بنا لیا اور اس پشتہ سے ایک خام قلعہ بن گیا تھا۔ جس روز لادی سے مل کر اور چندر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم آیا تو اس کے دوسرے ہی روز صبح کی نماز پڑھتے ہی اس نے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور جب تمام لشکر مسلح ہو گیا تو اسے خام قلعہ کے سامنے صف بستہ کر دیا۔ ہندوؤں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے ایک شور و عظیم بلند کرنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ دیوبل والوں کو اطلاع دے رہے تھے کہ آج مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، لہذا ہوشیار ہو جاؤ۔ محمد بن قاسم نے لشکر کے آگے منجنیقوں کو جو ہلکی اور معمولی پتھر پھینکنے والی تھیں کھڑا کر دیا۔ ابھی حملہ نہ ہوا تھا، تمام مسلمان خاموش کھڑے تھے اور قلعے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مندر صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چند آدمی مندر کی چوٹی پر چڑھ گئے اور انہوں نے ایک بڑا علم اس کے کلش کی کلگی میں لگا دیا اور پھریرے اڑا دیے۔ یہ کلگی ایک لمبا بانس کی طرح پتل کی تھی۔ پھریرا لگا کر وہ جلدی سے اتر گئے۔ اب پھریرے میں ہوا بھرنا شروع ہوئی اور وہ پھیلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 4 حصے ہو گئے۔ یہ پھریرا سبز حریر کا تھا اور اس کا ہر حصہ اتنا بڑا تھا کہ مندر سے فصیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ مندر بالا قلعے کے بیچ میں تھا۔ مندر بالکل قلعے کے بیچ میں تھا اور مندر سے فصیل کئی فرانگ پر تھی، اور اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس جھنڈے کا ہر پھریرا کئی فرانگ لمبا اور اس کی لمبائی کا اندازہ سے چوڑا تھا۔ جب اس کے چاروں پھریرے کھل کر پھیل گئے تب وہ گردش کرنے لگے، اور اس طرح سے وہ تمام قلعے پر چھا گئے۔ مسلمان حیرت بھری نظروں سے اس علم اور اس کے پھریروں کی جانب دیکھنے لگے۔ دیکھتے رہے، گاہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو اور گاہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو اور گاہے اس کی گردش کو۔ دراصل اتنا بڑا علم انہوں نے تو کیا کبھی کسی نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ دیوبل والوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک وہ علم قلعے کے اندر گردش کرتا رہے گا اور اس کے پھریرے فصیل کو چھو کر چلتے رہیں گے، اس وقت تک دیوبل کا قلعہ ہرگز فتح نہ ہو سکے گا۔ محمد بن قاسم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ منجنیقوں سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ قلعے کی فصیل اس قدر بلند تھی کہ پتھر اس کے دیوار نہ پہنچتے تھے، پتھر اس کے اوپر نہ پہنچتے تھے بلکہ فصیل سے ہی ٹکرا کر رہ جاتے تھے، مگر مسلمان جس کام کو شروع کر دیتے تھے اس کے نتیجے سے بے نیاز ہو کر برابر اس سے کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اب بھی وہ برابر پتھر پھینکتے تھے اور منجنیقوں کو آگے دھکیل رہے تھے۔ جب زیادہ زور قوت سے انہوں نے پتھر پھینکے تو بعض پتھر فصیل کے اوپر پڑنے لگے۔ یہ پتھر اس بلا کے تھے کہ جب کسی کو جا کر لگتے تھے تو اس کا سر و سینہ کو توڑ ڈالتے تھے۔ چنانچہ پتھروں کی فصیل پر پڑنے سے اس طرح کھڑے ہونے والے ہندو مجروح ہو کر گرنے اور گر مرنے لگے۔ ہندو بھی خاموش نہ کھڑے تھے بلکہ وہ اپنی پوری قوت سے تیر برسا رہے تھے اور فلاخانوں میں پتھر کے ٹکڑے رکھ کر پھینک رہے تھے، مگر ان کے تیروں یا پتھروں سے مسلمانوں کو اس لیے نقصان نہ پہنچ رہا تھا کہ اسلامی لشکر فاصلے پر تھا۔
اور منجنیقوں کو دھکیلنے والے سپاہی ان چولی برجوں کے پیچھے ان کے سائے میں تھے۔ ہندو فصیل پر کھڑے چیخ رہے تھے، غل مچا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان کے شور سے تمام قلعے کے سامنے والا میدان اور ساری فضا گونج رہی تھی۔ مسلمان نہایت استقلال سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دوپہر ڈھلنے تک صرف منجنیقوں سے ہی پتھر برسائے جاتے رہے، مگر جب آفتاب ڈھل گیا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا، گویا کہ اب عام دھاوا بول دیا گیا تھا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر اور بھی زور زور سے غل مچانا اور جلد جلد تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ چنانچہ اب مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا، اس لیے تیر اور پتھر ان کے آ کر لگنے اور ان کو مجروح کرنے لگے، مگر انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہ کی۔ زخمی ہو رہے تھے اور بڑھ رہے تھے، بڑھتے جاتے تھے اور فصیل کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ جب وہ قلعے کے زیادہ قریب پہنچ گئے تب محمد بن قاسم نے اپنے شانہ سے کمان اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا۔ محمد بن قاسم جھنڈا لیے سب سے آگے تھا۔ اس کے کمان ہاتھ میں لیتے ہی تمام لشکر نے کمانیں سنبھال لیں اور تیر جوڑ جوڑ کر چلے، کھینچ کھینچ کر فصیلوں پر تیروں کی بارش شروع کرنے لگے۔ ان کے یہ بے پناہ تیر فصیل پر پہنچ کر دشمنوں کو سر و سینوں میں ترازو ہونے لگے۔ تیر اندازی میں مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تھا۔ ان کے تیر اس طرح کمانوں سے نکلتے تھے جیسے کہ وہ سب ایک ہی کمان سے نکلے ہوں، اور چونکہ وہ برابر دوڑتے تھے اس لیے ہندو کو بچنے کی کوئی گنجائش نہ ملی تھی۔ تیروں کی ہر بار سے ہندو زخمی ہو کر گرتے تھے اور گرتے ہی تڑپنے لگتے تھے۔ گاہ بگاہ ایک دو مسلمان بھی مجروح ہو کر گھوڑوں سے گر پڑتے تھے۔ ان گرنے والوں کو لوگ فوراً ہی اٹھا لے جاتے تھے اور ان کے زخموں پر پٹی کس کر انہیں ایک طرف لٹا دیتے تھے۔ جوں جوں دونوں فریقین کے سرفروش زخمی ہو رہے تھے، جنگ کا زور اور بڑھتا جاتا تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو محمد بن قاسم نے جنگ بند کر کے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اب اسلامی لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندو نے اور بھی شور مچا کر پھرتی اور تیزی سے تیروں اور سنگریزوں کی بارش شروع کی، لیکن اب مسلمان اس قدر پیچھے ہٹ آئے تھے کہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ عصر کا وقت تنگ ہوتا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ہٹتے ہی سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو منجنیقوں کو، جنہیں وہ میدان جنگ میں ہی چھوڑ آئے تھے، لانے کے لیے بہت سے مسلمان چلے۔ ہندو ابھی تک قلعے کی فصیل پر تاک لگائے بیٹھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان منجنیقوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ جون ہی مسلمان انہیں لینے کے لیے آگے بڑھے، فوراً ہندو نے شور کر کے پھر تیر فنگی اور سنگ اندازی شروع کر دی اور اس کثرت سے کی کہ مسلمانوں کو منجنیقوں تک پہنچنا دشوار ہو گیا، لیکن جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا وہ ان تک پہنچے اور انہیں کھینچ کر واپس لانے لگے۔ آخر کھینچ لائے۔ محمد بن قاسم نے ان کو حصار میں لے جانے کا حکم دیا جو انہوں نے خندق کھود کر قائم کیا تھا۔ منجنیقیں ایسی وزنی تھیں جن کو لے جانا دشوار تھا، چنانچہ بہت سے مسلمان لپٹ گئے اور انہیں دھکیلتے ہوئے حصار میں لے گئے۔ اس کے بعد زخمیوں کو لے جایا گیا اور پھر لشکر۔ اب صرف محمد بن قاسم اور اس کے خاص رسالہ کے چند سوار اس کے گرد باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت آفتاب غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ چونکہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تھا اس لیے یہ لوگ بھی روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کسی نے آواز دے کر پکارا اور وہ پھر کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے کسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا، چونکہ جھٹ پٹا سا وقت ہو گیا تھا اور آنے والا بھی دور تھا، اس لیے وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔
ان کو خیال ہوا کہ شاید کوئی مسلمان ہے جو مجروح ہو کر گھوڑے سے گر گیا ہے، مگر یہ خیال فوراً ہی اس وجہ سے دور ہو گیا کہ آنے والا اس طرف سے نہ آ رہا تھا جس طرف جنگ ہو رہی تھی، بلکہ اس کی مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ یہ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔